السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ سابقہ ویڈیو ہماری ہیپی نیو ایئر ڈے کے بارے میں تھی، اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ قرآن مجید کے بارے میں ہے۔ قرآن کے فضائل، قرآن سے ملنے والی فضیلتیں، اور قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے، قرآن سے ہمارا سلوک، اور اس طرح کی کچھ باتیں سنت کی روشنی میں ہوں گی۔ حضرات سامعین قدر، قرآن کی صفات بے شمار ہیں، جن میں سے ایک خصوصیت قرآن مجید کی یہ بھی ہے کہ دنیا کی یہ واحد ایسی کتاب ہے جو سب سے پڑھی جاتی ہے، اور یہ واحد کتاب ہے کہ جو سب سے زیادہ شائع ہوتی ہے، اور دنیا میں ہر وقت گونجنے والی آواز بھی اس قرآن مجید کی ہے۔ اور اللہ کے فضل سے اس قرآن نے اتنی فضیلتیں دیں ان لوگوں کو، اور اس قرآن کی وجہ سے جو رفعتیں اور فضیلتیں ملیں ان کے بارے میں بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ قرآن کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا وہ امام الانبیاء والمرسلین، یعنی تمام انبیاء و رسول کا امام و سردار ہے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اور دوسری فضیلت اس قرآن نے کیا دی کہ جو فرشتہ قرآن لے کر نازل ہوا وہ تمام فرشتوں کا سردار یعنی جبرائیل ہے۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ امین سے مراد یہ ہے کہ یہ فرشتہ جبرائیل امانت دار ہے، خیانت نہیں کرنے والا۔ اور تیسری فضیلت کہ جس شہروں میں اتارا گیا وہ شہر دنیائے اسلام کی محبتوں کے محور بن گئے۔ مسلمانوں کے دل ان شہروں کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں۔ ہر دل کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ ان شہروں کی زیارت ضرور کا ہو جائے۔ اور جس دور میں قرآن مجید نازل ہوا وہ تمام زمانوں کا بہترین زمانے قرار دے دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، زمانوں میں سے سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اور مزید کہ جس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا وہ تمام مہینوں کا سردار بنا دیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا وہ رات تمام راتوں کی سردار بنا دی گئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور مزید یہ کہ جس زبان میں نازل ہوا وہ زبان بھی تمام زبانوں میں فضیلت والی بن گئی، اور جس امت پر قرآن مجید نازل ہوا وہ امت بھی تمام امتوں کے سردار ہو گئی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ۔ اور اس کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے گناہوں کو ختم کرنے کا اور نیکیوں کو بڑھانے کے تو بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا کوئی بھی بندہ کہ جہنم میں نہ جائے، مگر غفلت تو ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے والے کے بارے میں کتنی عظیم و شان بشارت دی کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، وہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ اور پھر فرمایا لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ الف لام میم میں یہ نہیں کہتا حرف ایک ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اور قرآن مجید کے اپنی صفات بھی سن لیں کہ قرآن مجید کی صفات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد قیامت تک کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ یہ کتاب اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ کتاب نبی کریم کے قلب اطہر پر جبرائیل امین کے ذریعے اتاری گئی، اور اس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے کہ جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس قرآن مجید کی تلاوت سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس قرآن کے فائدے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنکم تؤجرون علیہ۔ اور پھر دوسری دفعہ فرماتے ہیں کہ اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ قرآن کو پڑھا کرو کیونکہ قرآن و قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا، اور صحیح مسلم کے یہ روایت ہے۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے القرآن شافع و مشفع،
اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کو سننے کا اشتیاق رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت دیر لگا دی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں آپ کے صحابی کا قرآن سن رہی تھی، میں نے ایسی خوبصورت تلاوت کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہو لیے، قرآن سنتے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میری امت میں اس جیسے آدمی پیدا کیے ہیں۔ یہ کون تھے؟ یہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزاد کردہ غلام سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ ایک غلام کی زبان کے اوپر قرآن کی تاثیر کو سنتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے لیے تعریفی کلمات نکلے۔ قرآن کی خوبصورتی سننے کے لیے تو فرشتے اترتے ہیں۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں سورۃ بقرہ کی تلاوت پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا میرا گھوڑا بدکنے لگ گیا ہے۔ میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو ایک روشنی چمکتی ہوئی نظر آئی تو میں ڈر گیا۔ جب میں اوپر دیکھتا تو وہ تھوڑی اور اوپر چلی گئی۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو چمک ہے وہ دوبارہ اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ گھوڑا چپ ہو جاتا ہے، پھر میں قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہوں، پھر گھوڑا بدکتا ہے اور پھر وہ چمک آتی ہے۔ اگلے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، یہ ذکر کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تو یہ قرآن پڑھتا رہتا، تو قرآن کی تلاوت جاری رکھتا تو فرشتے تیرے پاس آ کر تیرا قرآن سنتے۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف روشنی ڈالتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتا، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اسے صحیح نہیں پڑھا جاتا، اس کے لیے بشارت دی والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، جو قرآن پڑھتا ہے اور اٹکتا رہتا ہے، اس پر مشقت ہوتی ہے لیکن وہ مسلسل اسے پڑھتا رہتا ہے اور اس کی کوشش کرتا رہتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت آ گئی۔ مگر افسوس صد افسوس کہ آج کا مسلمان اس قرآن سے منہ موڑ چکا ہے۔ قرآن کو پڑھنے کے لیے کوئی عمر قید نہیں ہے، اور آج ہم بہانہ کیا مارتے ہیں قرآن کے لیے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اخبار پڑھنے کا وقت آ جاتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کا وقت آ جاتا ہے، سیر سپاٹوں کا وقت آ جاتا ہے۔ اگر وقت نہیں آتا ہمارے پاس تو اس قرآن کے لیے وقت نہیں آتا۔ اور یہ ہم نے کہاں سے سوچ لیا کہ صرف قرآن پڑھنا تلاوت کرنے سے ہی غور و فکر حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا پس وہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے وقت تدبر نہیں کرتے، ترجمہ و تفسیر پر غور نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی آیات نہیں سمجھتے، دراصل ان کے دل پر تالے لگے ہیں۔ مگر بات آ جا کے وہاں آ جاتی ہے کہ جو شوق رکھتے ہیں ترجمہ و تفسیر کا اور کسی مولوی کے پاس چلے جاتے ہیں، اور وہ مولوی جب کوئی اسے کہتا ہے کہ مجھے قرآن و تفسیر پڑھا دی جائے، کہ قرآن کا ترجمہ و تفسیر پڑھا دیا جائے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، قرآن کو تو پہلے ترجمہ پڑھنے کے لیے 11 علوم کا ہونا ضروری ہے، تمہارے پاس تو ایک بھی علوم نہیں ہے۔ وہ بندے کا مائنڈ اسی وقت چینج کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب یہ قرآن کی تفسیر پڑھیں گے تو ان کی کئی دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ اور وہ صحابہ کرام تھے جن کے لیے اس قرآن کو پڑھنا اور دین کے حصول کے لیے اپنی زندگی صرف کرنا ہی مقصد تھا۔ اور صحابہ کرام اور ہمارے درمیان 3 باتوں کا فرق نظر آتا ہے کہ وہ علم بصیرت کے ساتھ وہ لوگ علم حاصل کرتے تھے، اور وہ اس چیز کو، اس قرآن مجید کا فہم حاصل کرتے تھے، ترجمہ و تفسیر پر غور کرتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ ہمارے اکثر لوگ قرآن مجید کو صحیفہ صواف سمجھتے ہیں، صحیفہ انقلاب نہیں سمجھتے۔ کس قدر تعجب ہے کہ پارے بھی وہ، صورتیں بھی وہ، آیتیں بھی وہ، 14 سال پرانی والی، مگر جنہیں تلاوت کرنے سے صحابہ کرام کی زندگیاں بدل جاتی تھیں، اور اصلاح معاشرے کا بھی خوب چرچا تھا، اور ان کو ہم پڑھتے بھی ہیں مگر ہمارے سروں کے اوپر سے چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں اور یہ قرآن ان کی ہنسلی کی ہڈی کے نیچے نہیں جاتا۔ قرآن نے صحابہ کرام کو بنا کیا کیا دیا، جن صحابہ کرام نے اپنا لگاؤ اس قرآن کے ساتھ لگا دیا، ہمارا تو لگاؤ اس دنیا کے ساتھ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دے دی۔ مگر وہ صحابہ کرام کے جنہوں نے
اپنی زندگیاں قرآن مجید کے لیے صرف کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ حضرت ابو بکر کو لیجئے کہ وہ معاشرے کے عام فرد تھے، قرآن کی رونق نے انہوں نے اس قرآن سے محبت کر کے تمام انبیاء کے بعد سب سے بلند رتبہ پا لیا۔ عمر بن خطاب مکہ شہر کا ایک کافر پہلوان تھا، مگر کیا بنا؟ قرآن کی آیات کی تلاوت پر کان لگائے، اور پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ باطل، کفر اور اسلام میں فرق کرنے والے فاروق بن گئے۔ حالت کفر میں شرم و حیا کے پیکر سیدنا عثمان نے قرآن پڑھا، اسلام قبول کیا، خانہ نبوت کی 2 بیٹیاں ان کے عقد میں آئیں۔ اسی طرح سیدنا علی نے قرآن پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب لگتے جگر سیدہ فاطمہ آپ کے گھر کی رونق بنی۔ سیدنا خالد بن ولید کو لیجئے، سیف من سیوف اللہ، اللہ تعالیٰ کی تلوار کا لقب پانے والے، اور سیدنا عبید اللہ بن جراح کو لیجئے کہ انہیں امت کے امین کا مقام نصیب ہو گیا۔ قرآن کا تو مقصد کیا تھا اور ہم نے کیا بنا دیا؟ قرآن کا مقصد تو یہ تھا کہ یہ قرآن ایسا ہے کہ لوگ نصیحت حاصل کریں گے اس سے، تاکہ لوگ عقل سے کام لیں گے، کہ لوگ نصیحت حاصل کریں گے، عقل سے کام لیں گے اور متقی بن جائیں گے، کہ اس قرآن کے پڑھنے سے تزکیہ نفس حاصل کیا جائے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوا جائے گا، اور تاکہ لوگ اللہ رب العزت کی تکلیم میں غور و فکر کریں گے، قیامت کے دن سے ڈرایا جائے گا، اور لوگ اس قرآن کی وجہ سے قیامت کے دن سے ڈریں گے۔ مگر ہمارے ہاں قرآن کے نزول کا مقصد کیا سے کیا بن گیا کہ قرآن کا نزول کا مقصد یہ بنا لی ہم نے کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھے جھوٹی قسمیں کھائی جائیں، اور اسے خوبصورت ریشمی غلاف میں لپیٹ کر گھر کی اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے تاکہ کسی کا ہاتھ ہی نہ پہنچ سکے۔ ہم نے اس کا مقصد یہ بنا لیا کہ گھر میں کچھ سینریاں قرآن مجید کی آیات کی لگا کر ہم نے اس کو ڈیکوریشن پیس بنا لیا۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہم نے مسجدوں کی الماری میں سجانا بنا لیا، اور تعویذ بنا کر گول گول کر پیا جانے لگا۔ چند مخصوص آیاتوں ہندسوں میں بدل کر توڑ مڑوڑ کر پڑیا بنا کر لکھا جائے اور گلے میں لٹکانے کا ذریعہ بنا لیا، کہا کہ وقت بیٹی کا سر پر رکھ کر سایہ کرنے والا بنا لیا۔ نہیں بھائیوں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے آیا تھا، سمجھنے سمجھانے کے لیے آیا تھا، عمل کرنے کے لیے نازل کیا گیا تھا۔ اگر ہم نے قرآن کو دستور مانا ہوتا تو آج ہم کافر کی مشابہت اور محبت میں مارے مارے نہ پھر رہے ہوتے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ آج کس طرح ہیپی نیو ایئر ڈے کو منایا گیا، کس طرح غیروں کو خوش کیا گیا۔ اگر قرآن مجید کا ہم نے صحیح فہم حاصل کیا ہوتا تو ہم ایسی غلطی کبھی نہ کرتے۔ اگر یہ ہم نے اسے سمجھا ہوتا تو نقد انداز وصول کر کے اپنے نظام تعلیم کے مضمون اسلامیات کے نصاب میں تبدیلیاں نہ ہوتیں۔ اگر ہم نے یہ پڑھا ہوتا تو یہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان کو مٹا کر اسلامیات کی کتاب مطالعہ پاکستان کی کتاب پر جمہوریہ پاکستان نہ لکھا جاتا۔ اگر ہم نے یہ صحیح طرح سے پڑھا ہوتا تو آج کل کے مرزائیوں کو ہم مسلمان کہنے کے لیے رٹ نہ لگا رہے ہوتے، ہم انہیں اقلیت تصور کرنے کے خلاف نہ ہوتے۔ آج قرآن مجید ہمیں پکار پکار کر یہ کہہ رہا ہے، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان جریر اور ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جس طرح سے طوطا مینوں کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں کہ ہاں نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ کسی بزم میں مجھ کو بار نہیں، کسی بزم میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ جی ہاں، یہ قرآن مجید ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں جاگو، مسلمانوں جاگو، میری قدر کرو۔ شاعر مشرق نے بھی میرے ان جذبات کی کیا خوب ترجمانی کی تھی۔ گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، پس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذاں کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا کہ کون سا ہے مہینہ، شرم سے پانی گر گیا رمضاں کہتے کہتے۔
ذرا غور فرمائیے گا، میری الماری میں گر سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گر گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے، میں گر گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ حضرات سامعین، ادھر قرآن کا یہ حق نہیں کہ اگر کوئی فوت ہونے کے قریب ہو تو اس کے سرانے پر رکھ کر پڑھنا شروع کر دیا جائے اور اس کے اندر کی فضیلت والی صورتیں منتخب کی جائے اور ان کا ورد کرنا شروع کر دیا جائے۔ بھائیوں، ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے دن کے اندر سے ایک وقت رکھنا ہوگا تو قرآن کا کچھ حصہ مختص کرنا پڑے گا کہ ہر دن میں نے تقریباً ایک پارہ یا آدھا پارہ لازمی پڑھنا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی صاحب کی، انہوں نے گھر والوں کا معمول بنا دیا کہ پہلی تاریخ کا چاند نظر آتا ہے تو ان کا پہلا پارہ شروع ہوتا ہے، جب 30 دن ختم ہوتے ہیں تو پورا قرآن ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ گھر کے تمام افراد پر لازم ہے کہ کیا ہم اپنے گھر میں یہ کام نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے گھر کے اندر 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ نکال کر کیا ہم اس قرآن کو نہیں پڑھ سکتے؟ کیا یہ ہمارا قیامت کے دن سفارشی نہیں بن سکتا ہے؟ بس یہ کہ ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے ٹائم کی مینجمنٹ کرنی ہوگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بڑی کوشش کے باوجود کچھ غلطیاں آ گئیں جس کی ہم تصحیح کرتے ہیں آخر میں۔ پہلی جو غلطی تھی وہ قلب اطہر اصل میں ہے، تو غلطی سے قلب اطہر پڑا گیا ایسا ہی، تو اسی طرح ایسا تلاوت بول دیا گیا، بلکہ دیکھا جائے تو تلاوت مونس ہے، تو ایسی تلاوت تیشمی نہیں ریشمی، گول گول کر کے پیا نہیں بلکہ گھول گھول کر پیا جائے گا۔ پڑیا کی بجائے پڑیا، کچھ کی اسی وقت تصحیح کر دی گئی، کچھ اس وقت تصحیح کر دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔